بطور صحافی اس فیلڈ میں کیسے آنا ہوا؟ میں جرنلسٹ نہیں بننا چاہتا تھا. ایک انگلش اخبار سے شروع کیا میں نے. عدنان شاہد صاحب تھے, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. اخبار سے پھر جیو میں انٹرنشپ کرنے کا موقع ملا, جیو سے نوکری مل گئی, سما ٹی وی پہ رہے, پکار شو 2 سال کیا. اگر 10 سال پیچھے چلے جائیں تو اپنے آپ کو کیا ایڈوائس دیں گے؟ شادی نہ کروں. میں نے آپ کے پوڈ کاسٹ کے تھرو چیلنج کر دیا میاں نہیں ہو نواز سکتا. شریف کو کہ کر کے دکھا دے, میں من جاواں گا میاں نواز شریف نو. میں دنیا نو رہتی دنیا تکر دساں گا کہ میاں نواز شریف لاہور اندرون شہر دا محسن ہے. میرا دوست تھا بڑا اچھا بلاج, اس کے اوپر میں ایک فلم بنانا چاہتا تھا. امیر بلاج. تو اس کے لائف کے اوپر ایک فلم بنانا چاہتا تھا میں. سنس ان کا مرڈر ہوا تھا, جی مرڈر ہوا تھا. تو ان کا مرڈرر آپ کس کو بنائیں گے؟ جو انویسٹیگیشن میں نکلا. ایک شہر جو دیواروں, سڑکوں اور عمارتوں پر مشتمل نہیں بلکہ بے شمار کہانیاں اور جذباتوں پر مشتمل ہے. اس کی گلیاں, اس کی سانسیں اور اس کی دل کی دھڑکنیں ایک ایسے شخص کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جس نے سچ کی آواز بن کر دکھایا اور وہ پہلو دکھائے مجھے, ہم سب کو, جس سے ہم نظر انداز تھے, جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے تھے. میں بات کروں گی کہ ایسے دبنگ صحافی کی جو اتنا دلیر ہے کہ وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا بلکہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں. اندرون شہر کے رہنے والے, ان کا تعلق بھی اور ان کی محبت کچھ ایسی ہے کہ انہیں ذمہ داریاں بھی بطور صحافی اندرون شہر کے حوالے سے ہی دی گئی. جب بات کرتے ہیں ایز اے ممبر ریوائول آف سیف بسنت 2026 کے ممبر ہیں جناب, اور پھر ہم بات کرتے ہیں آفیشیل گڈ ول ایمبیسڈر ورلڈ سٹی, اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ سنیں گے اور ہم جانیں گے بھی ایگزامینری کمیٹی کے حوالے سے کہ ورلڈ سٹی کی جو رینوویشن ہے, انوویشن ہے, اس پر وہ کیا کرنے والے ہیں. تو چلیے آئیے بات کرتے ہیں. میں بات کر رہی ہوں سینئر صحافی زہیب سلیم بٹ کی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو RNN پوڈ کاسٹ. بہت شکریہ بلانے کے لیے, تھینک یو. سر سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گی آپ کی ارلی لائف کے حوالے سے بھی, جاننا چاہوں گی آپ کی ڈیوٹیز کے حوالے سے بھی, جاننا چاہوں گی بطور آپ ایز اے جرنلسٹ کیا کیا کام کرتے ہیں. بہت کچھ جاننا ہے, اس لیے میں نے کہا میں آپ کو شروع میں ہی بتا دوں کہ آپ نے تھکنا نہیں ہے, اپنی انرجی کو جو ہے وہ آپ اسٹور کر کے رکھیں. انرجی سے تو مشہور ہیں ہم. بالکل بالکل. سر سب سے پہلے جب بات کرتے ہیں یہ بتائیے کہ بطور صحافی اس فیلڈ میں کیسے آنا ہوا؟ حالانکہ آئی نو کہ آپ کے جو فادر ہیں وہ سینئر جرنلسٹ رہ چکے ہیں. میں اس لیے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے ایک لیگیسی کو کنٹینیو کیا ہے ایز اے پریشر, یا آپ کو شوق تھا, یا بائی لک آپ اس فیلڈ میں آ گئے؟ نہیں, میں نے لیگیسی کو نہیں کنٹینیو. میرے والد صاحب کی لیگیسی تو بہت بڑے آدمی تھے, وہ اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے. میں ان کی طرح کا تو نہیں ہو سکا, لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں اچھا جرنلسٹ بن سکوں, اور یہی کرنے کے لیے میں یہاں پہ آیا. میں جرنلسٹ نہیں بننا چاہتا تھا, میں فوجی بننا چاہتا تھا, لیکن میں جرنلزم میں آ گیا. تھے سرکمسٹانسز ایسے ہوئے کہ مجھے بائی چانس آپ جرنلزم میں آ گئے. ایک انگلش اخبار سے شروع کیا میں نے. اس میں پہلے تو ایک انگلش نیوز ایجنسی تھی پاکستان پریس انٹرنیشنل, اس میں نیوز ٹرانسلیشن کیا کرتا تھا. ریجنل نیوز آتی تھی, میں اس کی ٹرانسلیشن کرتا تھا, پھر وہی ایجنسی ہے وہ نیوز اخباروں کو دیا کرتی تھی. تو اس کے بعد پھر انگلش کا اخبار تھا ڈیلی دا پوسٹ, اس میں ایک انٹرنی کے طور پہ شامل ہوئے. وہاں پر عدنان شاہد صاحب تھے, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. بڑے اچھے آدمی تھے, میرے بڑے اچھے استاد تھے, ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے اخبار سے پھر جیو میں انٹرنشپ کرنے کا موقع ملا, جیو سے نوکری مل گئی ایکسپریس 24/7 میں بحیثیت ایسوسیٹ پروڈیوسر. اور پھر وہ چلتا رہا اور آخر میں 19 سال ہو گئے. اس میں جو آخری آف کیمرہ جاب کی تھی, میں ڈائریکٹر پروگرامنگ تھا لاہور نیوز کا, اور اس میں میں نے بحیثیت پروگرامنگ ہیڈ کام کیا 11 consecutive years. جی 11 consecutive years. اور اس کے بعد پھر آن اسکرین آئے اینکر, بطور اینکر آپ کے سامنے بنام تخت لاہور سے شروع کیا لاہور نیوز پہ, پھر سٹی 42 پہ بنام سرکار شروع کیا, پھر سینٹر میں GNN میں بھی گئے الیکشن ٹرانسمیشن کرنے کے لیے, پھر سما ٹی وی پہ رہے, پکار شو 2 سال کیا, اور پھر دوبارہ بنام سرکار کرنے کے لیے سٹی 42 اور 24 کے ساتھ آ گئے. کیا بات ہے, اور 8-9 سال ہو گئے آپ آن اسکرین کام کر رہے ہیں. جی ایسا ہی 8 سال ہو گئے. تو یہ بتائیں, جب آپ بطور صحافی کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہر قسم کی نیوز آپ کے سامنے آتی ہے جو کہ آپ نے پیش کرنی ہے, اور ایک سچا دبنگ صحافی بن کر آپ جب پیش کرتے ہیں تو کیا لوگوں سے لا تعلقی بھی ہوتی ہے؟ کیا کبھی کسی نے آپ کو اس طرح سے پریشرائز بھی کیا کہ وہ فلاں خبر ہٹوائیں, یا یہ ہو جائے گا, یا تھریٹ سے سیکیورٹی, کچھ ایسا بھی مسئلہ ہوتا ہے, چیلنجز آتے ہیں؟ ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا بھی ہوا ہے. دیکھیں, آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی.
You should stay honest. تو وہ کون سا دوسرا پوڈ کاسٹ تھا دوسرا پوڈ کاسٹ تھا ایک ایسے گیسٹ کا, اس نے ایک بڑے جرنلسٹ کے بارے میں کچھ بہت ساری باتیں کی, اور نے کہا کہ جی میرے سے غلط سوال پوچھے, میرے سے اس طرح پوچھے. تو وہ پھر تھوڑا سا ہوا کہ اس کی وجہ سے تعلق خراب ہوا, اس سینئر جرنلسٹ سے بھی تعلق خراب ہوا, چیزیں اپسیٹ ہوئیں. لیکن میرا کام تھا کہ ایک بندہ, دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ کا کام ہے کہ جو میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں وہ چلائیں, ٹھیک ہے, یہ obligation ہے آپ کے اوپر, دس اے پروفیشنل obligation. ہاں اس کے اندر اگر میں بہت ہی ایسی باتیں کرتا ہوں, میں بلو دا بیلٹ چلا جاتا ہوں, وہ آپ اس کو کام آپ کا سینسر کرنا, جو ہماری پالیسی کے خلاف ہے. تو اور ہم نے سینسر بھی کیا, ٹھیک ہے, ہم نے سینسر بھی کیا. میں نے اپنی, کیونکہ دیکھیں یہ سوشل میڈیا ہے, سوشل میڈیا پہ میری پالیسی چلے گی نا, کیونکہ آئی ایم دا آنر آف دا پوڈ کاسٹ, ٹھیک ہے, تو میری پالیسی چلے گی. تو میں نے اس کو جتنا سینسر کر سکتا تھا کیا. دیر واز اے پرائیویٹ شو, دیر واز اے پرائیویٹ تھنگ, میری اپنی تھی. تو وہ بچت نہیں ہوئی, بچت نہیں ہوئی. بچت ہوئی تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں نا. نہیں, وہ سینسر آپ نے جتنا بھی کیا نہیں, وہ بچت اس طرح نہیں ہوئی, کیونکہ جو گیسٹ تھے وہ جو جس طرح بول کے گئے تھے, جس طرح کر کے گئے تھے, وہ جن کے بارے میں کہہ کے گئے تھے ان کو بہت برا لگا. انہوں نے پھر ان کے اوپر وہ کیا, ایف آئی آر بھی کروائی, سارا کچھ کروایا, لیکن اس ایف آئی آر میں میرا نام نہیں تھا. یہ ریکارڈ کو کریکٹ کر لیں, میرے پاس ایف آئی آر بھی ہے, اس میں میرا نام نہیں تھا, میرے شو کا نام تھا کہ اس شو کے ساتھ ہوا, میرا نام نہیں تھا. مجھے بلایا بھی گیا تھا تو انٹیروگیشن کے لیے بلایا گیا تھا, اور میں نے کوآپریٹ کیا تھا, میں گیا تھا, میں نے کوآپریٹ کیا تھا. بلکہ جن کے بارے میں کہا تھا وہ میری بہت اچھی کولیگ ہیں, میری بہت اچھی بات چیت ہے ان سے, تو وہ ساری ہماری بات چیت ہو گئی تھی, بات چیت سیٹل تھی. تو لیکن اس کو جب جن لوگوں نے اب دیکھیں نا بیان کرنے میں کیا ہے, آپ کو جتنا مسالہ ملے گا لوگ اتنے شوق سے دیکھیں گے, اور جتنا مسالہ لگایا, اتنا مسالہ لگا, میں گھر بیٹھا تھا, پتہ نہیں مجھے کہیں پہ پہنچا دیتے تھے. تو پھر وہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں نا آپ کو. اسی لیے اس فیلڈ میں ایسے لوگ آ چکے ہوئے ہیں, ایسے والچرز آ چکے ہوئے ہیں جو ویوز کے بھوکے ہیں, اور وہ ان کا پیٹ پلتا ان ویوز کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. تو ان ولچر سے بچنا چاہتا ہوں میں کہ یار مطلب وہ ویوز کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں, وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. اور یہاں پر مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ پیکا بالکل ٹھیک ہے, یعنی کہ جو پیکا ایکٹ بالکل ٹھیک ہے. ایسے لوگوں, ہاں بالکل اگری کرتا ہوں, کیونکہ ایسے لوگوں سے بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. والچرز ہیں, یہ نوچتے ہیں آپ کو, آپ کی سیلف اسٹیم کو نوچتے ہیں, آپ کی شخصیت کو نوچتے ہیں, اور اس پہ تھرائیو کرتے ہیں. اور پیکا ایکٹ کے امبریلا کے انڈر جن لوگوں پر ایکشن لیا جا رہا ہے, مطلب وہ بالکل ٹھیک. دیکھیں قانون کا استعمال تو پھر جس طرح مرضی کرتے رہے آپ, پھر وہ تو آپ غلط استعمال بھی, جھوٹیاں ایف آئی آر بھی تو ساڈے ملک کی ہوندی ہیں نا, ہوتی ہے نا. یعنی کہ آپ کچھ پوائنٹس پہ ایگری نہیں بھی کر رہے. ہاں, لیکن کچھ پوائنٹ پہ قانون ٹھیک ہے, لیکن اس کا استعمال اب وہ جیسے کر رہے ہیں وہ غلط ہے. اب ہتھوڑا جو ان سے ہے اس سے کیل بھی ٹھوک سکتے ہیں, کسی کا سر بھی پھوڑ سکتے ہیں. اب جیسے سلمان احمد پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے. سلمان احمد کون؟ جنون بینڈ کے جو میوزیشین ہیں. میں ان کے بارے میں نہیں پڑھا, میں جانتا, مطلب وہ میں ایز اے کیس اسٹڈی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ پیکا ایکٹ کے تحت ہی ان پر ایف آئی آر درج. کیا کیا تھا انہوں نے؟ نازیبا گفتگو کرنے کے اوپر, تنظیموں کے خلاف, قومی اسلامتی اداروں کے خلاف. ٹھیک ہے, صحیح ہوئی, سارے کچھ سرٹن پالیسیز کو اگر آپ ریڈ لائن کراس کرتے ہیں تو پھر وہ تو جی آئی ایگری ود اٹ, وہ نہیں صحیح ہوئی تھی, مارجن ہی. جی صحیح. سر یہ بتائیں آپ نے پھر اس پوری فیلڈ میں اپنے آپ کو کیسا پایا ہے, ایموشن لیس یا فل آف ایموشنز؟ ابھی جو یہ سوشل میڈیا والا ایک آیا نا, بوم آیا ایک, اس کے اوپر ایک وہ ایک کیا کہتے ہیں نا, بھیڑ چال آ گئی, ہر بندہ ہی سوشل میڈیا پہ آ گیا. وہ پتہ چلا جہاں پہلا تندور ہے سی, جہاں روٹیاں لاندا سی, انہیں بھی پوڈ کاسٹ شروع کرتا. تو میں بڑا پھر اس بات پہ حیران ہوا نا, مطلب میں یہ سوچتا تھا کہ یار مطلب ہو کیا رہا ہے, پھر ہم چلے جاتے ہیں نا, ہمارا تو کوئی کام نہیں ہے, ہمیں تو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. وہ جون سا بندہ جتنا بدتمیزی کر رہا ہے, جتنا عزت, اب آپ میری عزت اچھالنی شروع کر دیں, آپ میں اس کے نیچے تھم نیل بنا دیں ایک تگڑا سا کہ زہیب بٹ کو ایکسپوز کر دیا, اس کا تباہی اتار دی, تو دنیا دیکھے. لیکن دیکھیں آپ میں اس میں پھر بھی فرق ہے نا, آپ تو ایک لٹریٹ اور ایتھیکل طریقے سے. لیکن یہ اس میں مجھے اس پہ دکھ ہوتا ہے, اس پہ دکھ پتہ کس چیز کا ہوتا ہے, وہ تو انفارمل طریقے سے اپنے گھر میں بیٹھ کے اگر پوڈ کاسٹ کرے تو اس میم دکھ پتہ کس چیز کا ہوتا ہے, دکھ کس چیز کا ہوتا ہے کہ ہماری فیلڈ کے لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے, جس کے میں شدید خلاف ہوں. میں تو میں دیکھیں اب آپ یہاں سے دیکھیں, عوام تو کر دے, عوام کا تو بیچاری کو مسئلہ نہیں, جو بیچو گے, جیڑا مسالہ بیچو گے وہ کھا لیں گے. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کی سوسائٹی کے لوگ اپریشیٹ کرنا شروع کریں, اس کو اگری کرنا شروع کریں, اس کو انکریج کرنا شروع کریں, جہاں سے پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری بڑی جو اس میں عجیب سی چیز لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ لوگوں کا ٹیسٹ تو ہم ڈیولپ کرتے تھے نا, کہ یہ فیشن ہے, یہ ٹرینڈ ہے, ورائٹی بھی ایسی ورائٹی بھی ایسی آئی ہے نا کہ مطلب وہ ورائٹی آپ کے ہمارے سوشل فیبرک کو خراب کر رہی ہے.
ویسی اور ورائٹی جو آئی. پاکستان کی سافٹ امیج ہے جس کو برقرار رکھنا چاہیے وہ بھی میرے خیال سے پاکستان کا چھوڑیں, اپنی سوسائٹی کے سافٹ امیج کے بارے میں سوچیں آپ. پاکستان اور سوسائٹی ہماری ہی ہے. سوسائٹی کے سافٹ امیج کے بارے میں, ہم جس میں رہ رہے ہیں, ملک کا امیج تو ایک نیشنل لیول پہ آپ سوچیں گے نا. آپ اپنے علاقے کے سافٹ امیج کے بارے میں سوچیں, اپنی کمیونٹی کے سافٹ امیج کے بارے میں سوچیں. نیشنل ہی تو باہر بک رہا ہے, نیشنل ہی تو انٹرنیشنل بن کے جا رہا ہے. جب بات کرتے ہیں زہیب, آپ یہ بتائیں ڈیورنگ یور ورکنگ آورس ایز اے جرنلسٹ کبھی کوئی ایسا امپورٹنٹ پرسنل ایونٹ جو مس ہو گیا ہو اور آپ ریگریٹ فیل کرتے ہو اس حوالے سے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں. کہ کبھی آپ ڈیوٹی پر تھے اور کوئی امپورٹنٹ ایونٹ تھا یا کچھ ایسا مس کر دیا؟ مس تو نہیں کیا, پہنچ گئے تھے, میرے ڈیڈی فوت ہوئے تھے, میں اسلام آباد ریکارڈنگ کر رہا تھا تو مجھے راستے میں خبر ملی تھی پر واپس آ گئے تھے. پھر ایک دفعہ میری والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا, میں کراچی میں تھا, میں بول ٹی وی کے ساتھ کام کر رہا تھا, تب بول ٹی وی نیا نیا آیا تھا, میں اس میں سینئر مینیجر گیا تھا تو ہمیں انہوں نے وہاں رکھا ہوا تھا. تو وہ بھی ایک وہاں جمعے والے دن خبر ملی, ہم وہاں اس میں تھے. تو وسیم بدامی ویری کائنڈ, اس نے مجھے جہاز کی ٹکٹ کروا کے دی اور اس نے مجھے یہاں بھیجا کیونکہ میں ان کے ساتھ کام کر رہا تھا. تو اس طرح کی ایونٹس تھے, لیکن میں پہنچ جاتا تھا, پہنچ گیا تھا. ڈیڈی تک نہیں پہنچ سکا, وہ میرے آنے سے پہلے ہی ایکسپائر ہو گئے. تو بس ایسا کچھ نہیں ہوا. جب بات کرتے ہیں آپ کی کچھ ڈیوٹیز کی, اب اگر ہم کرنٹ سینیریو پہ بات کرتے ہیں تو نواز شریف صاحب نے کامران لشاری صاحب کو اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے. آپ کو تو پتہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہے وہ آرٹس منسٹری کلچر کو بہت پسند کرتے ہیں, ان کو آرٹس سے کچھ خصوصی لگاؤ ہے. انہوں نے یہ خواہش کی ہے کہ ورلڈ سٹی کو رینوویٹ کیا جائے, اس کو ویسا جوان کر دیا جائے جیسے ایک نیا پھول جو ہے وہ کھل کر اپنی روشنی اور اپنے رنگ بکھیرتا ہے. اس حوالے سے ایکشن بھی لیا جا رہا ہے. ایک ایگزامینری کمیٹی بھی بنی ہے جس کے آپ ممبر ہیں. اس حوالے سے بتائیں کہ یہ جو ایگزامینری کمیٹی ہے یہ ہے کیا, کتنے لوگوں پر مشتمل ہے اور اس نے کیا کرنا ہے؟ اچھا, یہ جو ایگزامینری کمیٹی جو بنی ہے اس کا کام صرف اور صرف بسنت کے لیے ہے, اور جو آپ بات کر رہی ہیں وہ کامران لشاری صاحب جو دیکھ رہے ہیں وہ اتھارٹی دیکھ رہی ہے. اس کا پرابلم یہ ہے, اس کے بارے میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو آپ جاننا چاہ رہی ہیں. وال سٹی نواز شریف صاحب اس لیے انٹرسٹڈ ہیں کہ نواز شریف صاحب اس حلقے سے بڑا قریب رہے ہیں. پھر یہ حلقہ آ گیا حمزہ شہباز شریف کے پاس. نواز شریف صاحب جب پی ایم تھے وہ فصیل بنائی تھی شیراں والے گیٹ سے کشمیری گیٹ کے درمیان میں, یعنی کہ ان کا پلان یہ تھا کہ لاہور شہر کیونکہ دیوار کے ارد گرد ہے, اس کو وال سٹی کہتے ہیں, وہ دیوار جو گر گئی ہے اس دیوار کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے کیونکہ دیوار ایکچولی وہاں پر تھی. اب وہ جب دیوار انہوں نے کمپلیٹ کی, وہ تو صرف ایک دیوار کمپلیٹ کر سکے, ان کا ٹینیور چلا گیا, وہ ہٹا دیا گیا ان کو. تو پھر کیا ہوا, اس دیوار کے اندر لوگوں نے سوراخ کر دیے, راستے نکال لیے, پھر جو دیوار کا حصہ تھا اس کے باہر پلازے کھڑے ہو گئے. اب جب اندرون شہر کے اندر تقریباً 5-6 بڑی مارکیٹیں اور ان مارکیٹوں نے شہر کو میرے خیال سے غرق کر دیا ہوا, ان مارکیٹوں کے اندر دب گیا شہر. اس کے آپ شہر کے اندر جائیں, آپ کشمیری گھاٹی چڑھیں اور اعظم مارکیٹ کی طرف, اعظم مارکیٹ ایشیا کی کپڑے کی سب سے بڑی مارکیٹ کہلاتی ہے. اس کے اندر انکروچمنٹ چھوٹا ورڈ ہے, اس کے اندر ایسی جگہیں ہیں جہاں پر اوپر گلی ہے اور نیچے کھود کے انہوں نے دکانیں بنا لی ہوئی ہیں. اوپر گلی ہے, سرکاری گلی ہے, نیچے دکانیں بنا لی ہوئی ہیں. آن ریکارڈ ہے, ٹی وی کے اوپر ہے, میں شو میں دکھا چکا ہوں. ہاں میں دکھا چکا ہوں ٹی وی کے اوپر کیسا ہوا. پھر ایک پلازا ہے, وہ اب دیکھیں یہ ایک گیٹ ہے, گیٹ کے ارد گرد فصیل ہوگی, وہ فصیل کے اوپر ایک پلازا بن گیا ہوا. مطلب کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ بن گیا ہوا 9 منزل اونچا پلازا ہے, وہ 9 منزل. تبھی کہتے ہیں پاکستانی بہت سمارٹ ہے, اسمارٹ ہے, پوری دنیا میں جانے ایول جاتے ہیں. اسمارٹ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. اور پھر اب یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں. بی مریم نے سٹارٹ کیا, بی مریم کی ایک کیمپین چلی, وہ تھی انکروچمنٹ کے خلاف, اینٹی انکروچمنٹ کیمپین. وہ میرے خیال سے مریم نواز کے بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے جو اس نے اینٹی انکروچمنٹ کیمپین سٹارٹ کی. بالکل ہونی چاہیے. کسی کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ سرکاری زمین کے اوپر اپنا بزنس کرے, کوئی حق نہیں بنتا کسی کا, کیونکہ وہ سرکاری زمین ہے, وہ پبلک پراپرٹی ہے, اس کے اوپر پرائیویٹ بزنس نہیں ہو سکتا پبلک پراپرٹی کے اوپر, کیونکہ پبلک پراپرٹی سرکار کی پراپرٹی ہے نا, عوام کی پراپرٹی ہے. اب فٹ پاتھ جو سا ہے یہ پبلک پراپرٹی ہے, یہ میرے چلنے کے لیے ہے. So you agree to this point? I agree, totally agree. اینٹی انکروچمنٹ کیمپین کے بالکل اگری کرتا ہوں. اچھا, اسی اینٹی انکروچمنٹ کے اندر نواز شریف صاحب, کیونکہ اب ان کو شہر سے لگاؤ بہت ہے, نواز شریف کو اندرون شہر سے بہت لگاؤ ہے, اور اس کا لگاؤ کا عالم یہ ہے کہ وہ بڑے شوق سے اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. اب انہوں نے جب دیکھا کہ لوہاری کے باہر دروازہ ہی چھپ گیا, شیراں والا گیٹ کا دروازہ اب انہوں نے تھوڑا سا ٹھیک کیا, جو باقی کے دروازے ہیں ان کے ارد گرد اتنی انکروچمنٹ ہے کہ دروازے چھپ گئے ہوئے ہیں, 7 تو بچے ہیں بیچارے.
تو ساتھ کے ساتھ چھپ گئے ہوئے ہیں. تو 12 دروازوں کے حوالے سے بھی کچھ 12 دروازے تو 13ویں موری کہتے ہیں. لاہور یہ کہتے ہیں لاہور دے 12 دروازے تے 13ویں موری ہے. اس کو ٹوٹلی 13 گیٹس کہا جاتا ہے, لیکن لاہور یہ کہتے ہیں 12 دروازے 13ویں موری ہے. موری کو گیٹ نہیں کنسیڈر کرتے لاہوری ہے, وہ کہتے ہیں موری ہے. تو یہ جو 12 دروازے تھے ان میں سے 7 ابھی اپنی حالت میں ہیں, جس میں وہ ہے بھاٹی دروازہ ہے, لوہاری دروازہ اپنی حالت پہ موجود ہے, اس کے بعد دہلی دروازہ اپنی حالت میں موجود ہے, اس کے بعد شیراں والا دروازہ اپنی حالت پہ موجود ہے, اس کے بعد کشمیری گیٹ اپنی حالت میں موجود ہے, اس کے بعد روشنائی گیٹ اپنی حالت میں موجود ہے. تو 6 دروازے ہیں سوری جو اپنی حالت پہ موجود ہیں, جو نظر آتے ہیں, اور باقی دروازے ختم ہو گئے. نہیں, ختم ہو گئے ہیں, دروازے نہیں ہیں ان کی جگہ, تو ان کی جگہ سڑک ہے, راستہ ہے, پاتھ وے ہے. تو یہ دروازے جو اپنی حالت میں موجود ہیں ان کو تو کم از کم پرزرو کر سکتے ہیں, ان کو پرزرو کیا جا سکتا ہے, روکا جا سکتا ہے. اور وال سٹی اتھارٹی اس معاملے میں کام کر رہی ہے. اب پرابلم یہ آتا ہے, جو پرابلم آتا ہے وال سٹی کے اندر, وہ یہ آتا ہے کہ اس کے اندر نا مافیا بہت بڑے ہیں, اتنے امیر لوگ ہیں. وہاں پر ایک دکان جو سی ہے نا چھوٹی سی, اگر جتنی جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہی 2 کروڑ روپے کا حصہ ہے, 2 کروڑ روپے میں آتا ہے یہ اتنا سا حصہ. بلکہ میں کم بتا رہا ہوں, شاید اس سے بھی زیادہ ہو جتنا وہ پرائم لوکیشن پہ چلا جائے. تو جب اتنا زیادہ مہنگا وہاں پہ ہے اور اتنا پیسہ انوالو ہے, اربوں کھربوں روپیہ انوالو ہے اس کے اندر, تو لوگ وہاں سے ہلتے ہوئے زور لگاتے ہیں, وہ ریزسٹ کرتے ہیں. ان میں بہت سارے لوگوں کے بہت سارے پولیٹیکل سٹیک ہیں, وہ بہت زیادہ انفلوئنشل ہیں, وہ بہت زیادہ شاید نواز شریف تک کو اپروچ کر لیں, بلکہ نواز شریف کو چھوڑ کے وہ کہیں اوپر بھائی جان کو اپروچ کر لیں. وہ اتنے تگڑے لوگ وہاں بیٹھے ہیں. بھائی جان سے مراد وہ اوپر جو ہمارے چیف صاحب ہیں, کوئی بھی ہیں, ان کو ساروں کو اپروچ کر لیں, وہ کسی کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں. وہ اتنے تگڑے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ ان کے اتنے سارے جب سٹیک ہیں اور اتنے سارا وہ سٹیک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ ریزسٹ کرتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا. پلان یہ تھا کہ لاہور شہر سے مارکیٹیں, جیسے موتی بازار ہے, ایک ریم مارکیٹ تھی مستی گھاٹی پہ, وہ انہوں نے کہا اٹھا کے باہر بھیج دو, وہ بھیج رہے ہیں. مچھلی منڈی تھی, وہ بھی باہر چلی گئی ہے. اب وہاں پہ موتی بازار ہے, وہاں پہ شالمی ہے, وہاں پہ اعظم مارکیٹ ہے, وہاں پہ شو مارکیٹ ہے, وہاں پہ یہ تمام مارکیٹیں ہیں. بلکہ اب یہ مارکیٹوں کو باہر نکالنا بڑا مشکل ہے. ان کو کیسے آپ باہر نکالیں گے؟ اعظم مارکیٹ کیسے باہر لے کے جائیں گے؟ لوگے نے ایک بیچی ہے دکان, اس کے اوپر 3 دکانیں اور بیچ چکا ہوا. تو پلان آف ایکشن کیا ہے یہ آپ کے حصے میں؟ پلان آف ایکشن اس میں کچھ نہیں بننے والا, یہ تو ایسے ہی بس یہیں تک ہی محدود رہے گا. ہاں, اس کو اب لمٹ کر سکتے ہیں کہ مزید آگے نہ بڑھے, مزید یہ پھیلے نہ, جو کینسر کی طرح اس کو یہیں پہ روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں, کنٹین کر لیا جائے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ گلی اوپر ہے, نیچے دکانیں بن گئی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اب سرکاری پراپرٹی کے اوپر دکانیں بنا کے بیچ چکے ہوئے ہیں, اور جب آپ کسی کو پکڑنے جائیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 3 ہاتھ بکی ہوئی ہے. اب جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ تو پیسے دے کے بیٹھا ہوا ہے, اس نے جس کو پیسے دیے ہیں اس نے کسی اور کو دیے ہیں, پیچھے والا بندہ ہی غائب ہے. پوری ٹریل ہے اور آپ پیچھے والے بندے تک جا ہی نہیں سکتے. لیکن پھر بھی دیکھیں, حکومت تو اقتدار جو ہے, پاور تو ہے, وہ تو بہت پاور تو پھر یہی ہوگا نا, پھر لوگ روئیں گے, احتجاج کریں گے, وہاں پہ مار کٹائی ہوگی. وہ کہیں گے بھائی ہم نے تو پیسے دیے ہیں نا, ہم نے تو خریدا ہے نا. اس کی رجسٹری کرنے والا کون ہے, اس کا پی ٹی فارم بنانے والا کون ہے, اس کا وہ PT1 ہوتا ہے وہ بنانے والا کون ہے؟ نواز شریف کی خواہش پوری ہوگی کچھ حد تک؟ نہیں, یہ خواہش پوری نہیں ہوگی, ایسی رہے گی. وہاں تھوڑا بہت ادھر ادھر جھاڑو پونچھا کر لیں گے, ہٹا دیں گے چیزوں کو جو مخالفین. یہ سلسلہ ایسے رہے گا جس طرح کی جو شیپ ہے اب اندرون شہر کی, وہ ویسی رہے گی. یہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹی جو دکانیں ہیں, جیسے کسی کے پھٹے ہیں, کسی کی وہ اس طرح کی چیزیں لگی ہوئی ہیں, وہ اٹھا دیں, وہ وہاں سے نکال دیں. لیکن جو جن کی پرماننٹ, جنہوں نے پراپرٹیاں کھڑی کرنی ہیں, ان کو ہاتھ کیسے لگائیں گے؟ دیکھنا پڑے. تو پھر چیلنج ہو جائے گا نا. پھر یہ تو میں میاں صاحب کو چیلنج کر دیتا ہوں ابھی آپ کے سامنے کہ کر کے دکھا دیں. پھر اعظم مارکیٹ کو ہی کلیئر کر کے دکھا دیں. وہاں تو پلازا بنتا ہے, تو پہلے ان کی سیاسی, پہلے تو اس کی جب عمران خان کے دور میں ان کے کسی بندے کی فوٹو لگا دیتے تھے, یا حمزہ شہباز کی فوٹو پلازے کے اوپر لگا دیتے تھے اور کہتے ہیں پلازا چک لو, کوئی نہیں آئے گا. چلیں لیٹس سی, ان کی اپنی خواہش ہے. اگر اندرون میں چیلنج کر رہا ہوں ان کو کہ یہ بنا کے دکھائیں. میں بحیثیت لاہور شہر, اندرون شہر کا شہری, یہ کہہ رہا ہوں ان کو کہ یہ کر کے دکھا دیں, میں مان جاؤں گا انہوں نے. چلیں, ان کی خواہش اگر وہ چاہتے ہوں گے تو وہ اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرا لیں گے, نہیں تو ادروائز وہ بیک آف کر جائیں گے. بڑی خواہشیں رہی ہیں, ان کی اپنی ول ہے, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے. اینی ویز موونگ آن. جی کم نکلے. جی ریوائول آف سیف پسند 2026 کے حوالے سے بتائیے. یہ برا ناظرین کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہوگی, اور بڑی, آپ دیکھیں جب بھی فیبرری گزر رہا ہوتا ہے, اسپرنگ جا رہا ہوتا ہے, تو ایک چیز ہمیشہ مسنگ ہے فار لاسٹ, مطلب ایک ڈیکیڈ, ایسے ہی مور دین اے ڈیکیڈ. اچھا دیکھیں, بات سنیں, میں کہتا ہوں یہ ڈور جو سی ہے نا, یہ صرف انسان کی قاتل نہیں ہے. اس ڈور نے بسنت کے ایونٹ کا بھی قتل کیا, اس نے ایونٹ بھی قتل کیا. اچھا, یہ جو ایگزامینری کمیٹی ہے اس کو چیئر کر رہے ہیں کامران لشاری. جی, اس میں ہیں نجم سیٹھی صاحب ہیں,
اس میں افتخار احمد صاحب ہیں, اس میں میاں یوسف صلاح الدین صاحب ہیں, اس میں CCPO صاحب ہیں, DC صاحب ہیں, کمشنر صاحب ہیں, اس میں کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کے لوگ بھی ہیں, اس کے اندر لیگل فرٹینٹی کے بھی لوگ ہیں, ایک پورا لیگل بورڈ ہے, اس میں بھی ہوں بحیثیت وال سٹی کا نمائندہ یا وال سٹی یا میڈیا کا نمائندہ بطور صحافی, میں بھی اس کے اندر شامل ہوں. تو یہ ایک اسٹڈی گروپ کی طرح ہے جس میں ہم یہ ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے ابھی تو ہم 2 میٹنگز کی ہیں ہم نے اب تک, انیشیل فیز ہے. اس میں ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ بند کیوں ہوا, وجوہات کیا ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں سب سے زیادہ نقصان کس سیکٹر کو ہو رہا ہے, کس شعبے میں, کس جگہ پہ زیادہ نقصان ہوا ہے. تو ابھی ہم یہ سارا ڈٹرمن کر رہے ہیں. جیسے ابھی ہم اگر آپ اس کی بات پوچھیں تو ہم اس ایک نتیجے پہ تو سارے کے سارے متفق ہیں کہ اگر کبھی یہ بسنت ہوتی ہے, اور اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ قانون سازی ہو چکی ہے. کس طرح سے مینیج کریں گے؟ فار ایگزامپل اگر ہم اس پوائنٹ پر ہیں, ہاں جی, قانون سازی ہو چکی ہوئی ہے. اب یہ لا کا حصہ ہے کہ آپ پتنگ بازی نہیں کر سکتے, پتنگ سازی نہیں کر سکتے, ڈور سازی نہیں کر سکتے. کریں گے تو آپ کو سزا ہوگی, جرمانہ بھی ہوگا, ٹھیک ہے, یہ قانون کا حصہ ہے. پہلے تو یہ بات کر لیں. اب اگر ہمیں بسنت کو لے کے جانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اسٹڈی گروپ کو وہ سفارشات بنانی پڑیں گی کہ کیسے سیف ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. پھر وہ سفارشات کیبنٹ کے پاس جائیں گی, پھر وہ کیبنٹ نے اپروو کرنا ہے کہ اب لا میں امینڈمنٹ کرنی ہے کہ نہیں کرنی. اٹس اے لانگ پروسیس, ٹھیک ہے. اس لیے یہ ابھی لانگ اینڈ ٹائرنگ پروسیس. لیکن ابھی ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ایک اسٹڈی کر رہے ہیں سارے بیٹھ کے, اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہے ہیں کہ بند کیوں ہے. جیسے CCPO صاحب نے ایک اپنی پریزنٹیشن دی دوسری میٹنگ میں, وہ یہ تھی کہ انہوں نے بتایا کہ اتنی اموات ہو چکی ہیں اب تک, یعنی کہ بسنت بند ہونے کے باوجود اموات ہو رہی ہیں. دوسرا ایک انہوں نے DC صاحب نے پریزنٹیشن دی جس میں انہوں نے بتایا کہ ڈور جو سی ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے, کتنے گیج کی سٹارٹ ہوئی ہے, اور انبریکیبل کتنے عرصے میں ہوئی ہے جس نے نقصان پہنچایا. تو یہ 2 پریزنٹیشن ابھی تک ہم نے دی ہیں. اور دوسرا ہم نے یہ بتایا کہ پبلک پرسیپشن, جیسے میرا کنٹریبیوشن یہ تھا کہ پبلک پرسیپشن بدل چکا ہوا ہے. اب لوگ زیادہ تر, یعنی کہ پہلے تھا نا 70-30 کا ریشو تھا, 70 چاہتے تھے ہو, 30 چاہتے تھے نہ ہو. اب 50-50 ہو چکا ہوا ہے. وہ 50 چاہتے ہیں کہ نہ ہو, 50 چاہتے ہیں ہو. تو آپ کو یہ پرسیپشن کو بھی تھوڑا سا کاؤنٹر کرنا پڑے گا کہ یہ پرسیپشن بنا کیوں ہے. وہ ڈوروں کے ساتھ پھر اس میں کیا ہوا, دیکھیں وہ ایک سرٹن کیمیکل یوز ہوتا ہے, سننے میں بھی نہیں کیمیکل نہیں ہے. ڈور کی جگہ وہ سینتھیٹک دھاگا یوز کرتے ہیں جو ٹوٹتا نہیں ہے. اور سینتھیٹک دھاگا اور کاٹن کے دھاگے میں بڑا فرق ہوتا ہے. سینتھیٹک دھاگا یا پلاسٹک دھاگا وہ پلاسٹک کے جیسا ہوتا ہے, اور وہ ٹوٹتا نہیں ہے, یعنی کہ وہ کاٹ کے نکل جاتا ہے. اور جب وہ کاٹ کے نکل جاتا ہے تو پھر تو کٹنا ہی کٹنا ہے نا. تو ایک تو یہ آپ کو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ایک چیز پہ اگری کی ہے کہ اگر کبھی ایسا ہوا تو یہ ٹائم باؤنڈ اور اسپیس باؤنڈ ہوگا. اس کو اسپیسیفک اسپیس کے لیے کیا جائے گا اور ٹائم باؤنڈ کیا جائے گا کہ اتنے گھنٹوں کے لیے ہو. اسپیسیفک اسپیس کے لیے آپ اتنی زیادہ عوام کو کیسے مینیج کریں گے؟ وہ ہم نے سوچا, پہلا آئیڈیا یہ تھا کہ اگر ہم اس کو اندرون شہر تک محدود کر دیں, سرکولر روڈ تک اور اندرون شہر تک محدود کر دیں, کہ وہاں پر سب کہ وہاں پر چھتوں پہ بس پتنگ بازی کی جائے. بسنت بحیثیت فیسٹیول از ناٹ اونلی اباؤٹ پتنگ بازی. میرے خیال سے جو بچے اس وقت گلی میں نکلتے ہیں, یا جو ہم نے گلیاں بہت چھوٹی ہیں, وہاں پر ڈور کا پرابلم نہیں کیا جائے اس وقت بچے, وہاں پر ڈور کا پرابلم نہیں ہے. گلیاں بہت چھوٹی ہیں, گلیوں میں ڈور کا پرابلم نہیں ہے, روڈز پہ ڈور کا پرابلم ہے, ٹھیک ہے. جو جہاں مین ٹریفک گزر رہی ہوتی ہے, تیز گزر رہی ہوتی ہے, وہاں پرابلم, لوکیشن بھی میٹر کرتی ہے, رائٹ. تو اندرون شہر کا میں یہ اگر ہوا تو اندرون شہر تک ہوگا یہ. اور دوسری اس میں جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈور اور گڈی ہے, وہ جو لوگ بنائیں گے وہ پہلے سرکار سے رجسٹرڈ ہوں گے. وہ سرکار ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ ڈور ہوگی اتنی گیج کی ہوگی اور یہ پتنگ ہوگی اتنے سائز کی ہوگی. تو یہ سرکار کرے گی, اس کو رجسٹر کرے گی, DC صاحب کریں گے یا کوئی بھی کرے گا. اور اس کو پہلے لاہور کی حد تک شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ویسے تو ابھی چھوٹے شہروں میں منائی جاتی ہے, لوگ دھڑا دھڑ مناتے ہیں, ہر جگہ مناتے ہیں, کھلے علاقوں میں, گاؤں میں, فیصل آباد میں, قصور میں, خیبر پختونخوا میں, تو ابھی خیبر پختونخوا میں بھی بسنت منائی گئی ہے پیچھے, اور وہ خیبر پختونخوا میں بین نہیں ہے, تو وہاں لوگ جا کے پتنگ بازی کر کے آئے ہیں, گڈی اڑا کے آئے ہیں. ہمارے شہر کا ایونٹ تھا, ہمارے شہر سے چھن گیا. ہم اصل میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے شہر کو یہ واپس مل جائے, اور وہ ملے بھی سیف بسنت کر کے. پھر اس میں ایک اور بڑا اہم فیکٹر ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا, بعض لوگ نا فیئر پہ اور کیا کہتے ہیں خوف پہ, بدگمانی پہ اور ان چیزوں پہ تھرائیو کرتے ہیں, مطلب یہی چیزیں بیچتے ہیں. میڈیا کے میں کچھ ہاؤسز کی بات کر رہا ہوں.
تو وہ پھر جب اس طرح کی کوئی چیز شروع ہوتی ہے نا تو وہ ساتھ ہی تصویریں اور وہ خون اور وہ چیزیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں, کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پھر ہم جیسے لوگ جو کوشش کرتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے, ہم جیسے لوگ بھی ہٹ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں یار, اگر اتنا گھروسم امیج دکھاؤ گے تو یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں کرنا ہی چاہیے. دیکھیں اس طرح کی ویڈیوز, اس طرح کا جو کنٹینٹ پھیلایا جاتا ہے تو پھر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے اس طرح. تو پھر اب دیکھیں میں خون دیکھوں گا کسی کا, میں کسی کو, ڈسٹربنس ہے یہ. مطلب اگر انسان دل رکھتا ہے تو کسی کے بچے کی جان کیوں جائے. اور ایسی کوئی پالیسیز آنی چاہیے سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی کہ کنٹینٹ کو کس طرح سے کنفسکیٹ کیا جائے, جس طرح مطلب ہولڈ کیا جائے, نہیں ابھی یہ آہستہ آہستہ سیکھیں گے. ہم وہ لوگ ہیں جو ہم جنگل جلا کے ہی ماچس چھوڑتے ہیں, ہمیں ٹائم لگے گا ابھی. آپ ایک ایسے صحافی ہیں کہ آپ نے لاہور کے وہ ایونٹس جو ہیں ہائی لائٹ کیے ہیں اور اس طرح ہائپ کریٹ کی ہے جس طرح کسی نے بھی نہیں. لاہور کا آپ نے وہ چہرہ دکھایا ہے, یا ان جگہوں کو یا میں یہ کہوں گی کہ روشنائی کرائی ہے لاہور میرے کسی اور صحافی نے نہیں کرائی. تو کس طرح سے, ہاؤ کم؟ لاہور میرے اندر بستا ہے جی. میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے لاہور دیکھنا ہے تو مجھ سے مل لیں, آئی ایم لاہور. تو میں لاہور تو مطلب از ان مائی بلڈ. میں یہاں پیدا ہوا, یہاں بڑا ہوا, اندرون شہر میں تھا, میری زندگی وہاں گزری. شیراں والے اسکول, اسلامیہ شیراں والے اسکول سے پڑھا, چونا منڈی میں کھیلتے رہے, کشمیری کاٹی, شیراں والے گیٹ, خضری محلہ. یہ میری لائف ہے نا, مطلب میں اسی میں رہا ہوں. میں نے دنیا یہی دیکھی ہے. پھر اس کے بعد باہر نکلا تو پھر میں تکلیف میں آیا, لیکن اس کے اندر دنیا بڑی خوبصورت تھی جو میرے بچے شاید نہ دیکھ پائیں, جو وہ ہم نے ٹائم دیکھا وہ نہ دیکھ پائیں. آج کل کے بچے شاید ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ ماں باپ کیا ہوتے ہیں, گلی میں چاچا کیا ہوتا ہے, گلی میں تایا کون ہوتا ہے. آرٹیفیشل اور ذرا نیوکلیئر فیملی سسٹم ایک سٹارٹ ہو گیا, عجیب سی چیز سٹارٹ ہو گئی ہے نا. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ چیزیں کیا ہوتی ہیں, رشتے کیا ہوتے ہیں, آپ کے قریبی لوگ کیا ہوتے ہیں. مطلب ایسے ہے کہ ہاں, مطلب ہم ایسے تھے کہ میں گلی سے گزر رہا ہوں تو آنٹی, ایک وہ پورے محلے کی پھپھو ہوتی تھی نا, وہ آنٹی رضیہ ان کو کہتے ہیں. آنٹی رضیہ نے کہا کہ کوئی چیز لے آ دے, تو آنٹی رضیہ کی چیز لینے چلے گئے ہیں, نان لین چلے گئے. اب ایسی میمز آتی ہیں, میمز بھی نہیں بلکہ اس طرح کا نا کنٹینٹ شیئر کیا جاتا ہے نوسٹیلجک مومنٹس کے حساب سے سوشل میڈیا پر. ہم نے تو وہ لائف گزاری ہے. تو میں بس یہی سوچتا ہوں کہ میں شاید اپنے شہر کا وہ جو روایت تھی, دیکھیں اب دنیا میں کہیں جاتے ہیں, آپ اٹلی چلے جاتے ہیں, روم میں, آپ کسی پرانے شہر میں چلے جائیں, ہسٹوریکل پلیسز ویسی کی ویسی ہیں, وہ بنا کے رکھتے ہیں. میں ترکی ہو کے آیا پیچھے, وہاں پر ہم نے میں نے شہر دیکھا, پرانا اولڈ سٹی دیکھا, ان کا گرینڈ بازار دیکھا, وہ بلو ماسک کے ساتھ ساتھ سارا دیکھا. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ چیزیں جو سی ہیں یہ ہم مس کر رہے ہیں. میرا شہر اس سے زیادہ خوبصورت ہے, میرا شہر ترکی کی ان گلیوں سے زیادہ خوبصورت ہے, میں نے گندا کر دیا. میرے شہر میں اس سے زیادہ رچ کلچر ہے, لیکن آپ پر اب یہ ذمہ داری عائد ہو گئی ہے. تو نہیں, اب انشاءاللہ جتنا میرا ہے میرے اندر وہ کچھ بہتر ہو, اور نواز شریف صاحب کی خواہش بھی کچھ حد تک, نواز شریف صاحب کو تو میں چیلنج کر گیا ہوں آپ کے اس سے پوڈ کاسٹ سے. ہم تو یہی کہیں گے کہ اگر تو رینوویٹ ہو جائے تو وائی ناٹ. دیکھیں جی, آپ نے پوڈ کاسٹ کیا, میں نے آپ کے پوڈ کاسٹ کے تھرو چیلنج کر دیا میاں نواز شریف کو کہ کر کے دکھا دے, میں من جاواں گا میاں نواز شریف نو. چلیں ہم بھی کہتے ہیں کہ میں دنیا نو رہتی دنیا تک دساں گا کہ میاں نواز شریف لاہور اندرون شہر دا محسن ہے, میں دساں گا اگر وہ کر جائے. چلیں ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ ان کی تو اپنی خواہش ہے اور ہم تو ان کو خود سپورٹ کرتے ہیں. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے, اندرون شہر اور زیادہ رینوویٹ ہوتا ہے یا ویسے کا ویسا رہے گا اگلے 10 سال بھی. زہیب صاحب جب بات کرتے ہیں آپ کے کریئر کی, فار ایگزامپل اگر آپ کو زندگی میں ایک دن ملتا ہے کہ آپ نے جرنلزم سے ہٹ کر کوئی اور فیلڈ چوز کرنی ہے, چلے میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کو فلم کرنے کا موقع ملتا ہے, ایک دن آپ ایک ایکٹر ہیں, تو آپ کون سی فلم کریں گے, اس میں کون سا کریکٹر کریں گے اور کس کے ساتھ کرنا پسند کریں گے؟ پتہ نہیں لوگ میرے ساتھ کرنا پسند کریں گے کہ نہیں کریں گے. نہیں, آپ لوگوں کو چھوڑ دیں, آپ اپنا بتائیں. میں فلم ایسے ایک بنانا چاہتا تھا, میرا ارادہ تھا, خود بنانا چاہتا تھا, اس میں رول بھی کرنا. اب آپ کے سامنے پہلی بار میں یہ ڈسکلوز بھی کر دیتا ہوں کہ میرا دوست تھا بڑا اچھا بلاج, اس کے اوپر میں ایک فلم بنانا چاہتا تھا, امیر بلاج. تو اس کے لائف کے اوپر ایک فلم بنانا چاہتا تھا, میں ابھی بھی چاہتا ہوں, اور اگر مجھے موقع ملا تو میں وہ فلم ضرور بناؤں گا. اور اس کا کریکٹر امیر بلاج کا آپ کریں گے؟ جی میں ہی کروں گا. ٹھیک ہو گیا. اب اس فلم میں کوئی اپوزٹ ہیروئن ہے یا نہیں, اور اگر چلے اگر ہم ایڈ کر دیتے تو کون ہو سکتی ہے؟ یہ میں نے ابھی سوچا ہی نہیں ہے, کاسٹنگ نہیں کی ابھی اس طرح. میں کہہ رہی ہوں میں تھوڑا سا ایموشنلی تھا نا اس کے اندر, تو میں اس کو ایموشنلی دیکھ رہا تھا. ہم 3-4 دوست ہیں, میں ہوں, ایک عثمان رفیق اوان ہے میرا بھائی ہے, وہ ہم یہ پلان کر رہے تھے کہ ہم ایک فلم کی طرف جائیں اور بنائیں. سنس ان کا مرڈر ہوا تھا. جی مرڈر ہوا تھا. تو ان کا مرڈرر آپ کس کو بنائیں گے؟ جو انویسٹیگیشن میں نکلا. انویسٹیگیشن تو ہو چکی مووی کے اندر.
کوئی نہ کوئی تو بنے گا. کریکٹ کس سے کرائیں گے وہ کوئی نہ کوئی تو بنے گا. دیکھیں آپ کاسٹنگ کرنے بیٹھیں گے تو اٹس جسٹ اتنا تو این آپ سوچ ہی آئیڈیا. سکتے ہیں, اتنے آپ کے سامنے کریکٹرز آ جاتے ہیں مائنڈ میں. جسٹ این آئیڈیا ان مائی ہیڈ جو آپ نے مجھ سے پوچھا تو آج میں نے پہلی بار آپ کو بتایا ہے. مطلب اٹس دا فرسٹ ٹائم آئی ایم سیئنگ اٹ آن سم پلیٹ فارم. میں کسی پلیٹ فارم پہ یہ کہہ رہا ہوں. ابھی تک یہ میرے دل میں تھا اور میرے ایک دوست کے درمیان میں تھا. فرسٹ ٹائم ان مائی لائف آئی ایم سیئنگ دس ٹو یو اینڈ ٹو دا میڈیا. جو سامنے لوگ ہیں سن رہے ہیں ان کو بتا رہا ہوں کہ میرا ایسا آئیڈیا ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا تھا. چلے لیٹس سی, بیسٹ آف لک فار دیٹ ایز ویل. لیکن یہ بتائیں اس مووی کا ٹائٹل کیا ہوگا؟ دوست. دوست. لیکن دوست سے آپ کو لگتا ہے جسٹیفائی کرتا ہے ٹائٹل جو آپ نے کہانی دکھانی ہے وہ اس ٹائٹل؟ دوست اس میں دوستی ہے نا بہت ساری جگہوں پہ. ایک وہ اس کا دوست جو سا تھا جو اس سارے میں انوالو تھا, یعنی دوستی لے ڈوبی, دوست یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں, یا کوئی سلوگن اس کے نیچے ایک دوست. ٹھیک ہم جب ہم درون شہر سے نا ہمارے لیے دوست بڑے اہم ہوتے ہیں, بھائیوں سے زیادہ ہوتے ہیں. وہی عقل مند کو اشارہ کافی ہے. دوست ہمارے لیے اندرون شہر کے لوگوں کے لیے, لاہوریوں کے لیے دوست بھائیوں سے زیادہ ہوتے ہیں. میں کو سچ بتا رہا ہوں. یہ میرے جو بچپن کے دوست ہیں وہ آج بھی میرے ساتھ ہیں. میرا زندگی کا پہلا دوست جو ہے وہ آج بھی میرے ساتھ ہے. ہم آج بھی اکٹھے بیٹھتے ہیں اور تقریباً ہر ویکینڈ پہ اکٹھے ہوتے ہیں. ہمارے لیے دوستی یاری بہت بڑی چیز ہے. یعنی کہ اس دوستی یاری کے لیے اگر جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے, کوئی پرابلم نہیں ہے. اس دوستی یاری میں کچھ بھی زیادہ چلا جائے, دوست جو ہے نا وہ بڑا اہم ہوتا ہے. دوست سے جو محبت ہوتی ہے وہ میں اس کو کسی چیز سے جوڑ نہیں سکتا, کیونکہ ہمارے لیے دوست وہ ہے جس کو ہم نے سلیکٹ کیا, ہم اس کو اپنا دوست بنایا اور اس کو اپنے قریب رکھا. تو دوست از ویری امپورٹنٹ. آپ اگر 10 سال پیچھے چلے جائیں تو اپنے آپ کو کیا ایڈوائس دیں گے؟ شادی نہ کروں. شادی سے خوش نہیں ہیں آپ؟ نہیں, خوش ہوں میں الحمد للہ. یعنی کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے شادی کرنا ضروری بھی نہیں ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایسے لگتا ہے مجھے کبھی کبھی کہ مطلب نہیں, شادی کا پازیٹیو پوائنٹ بچے ہیں. آئی لو مائی کڈس, بہت پیار کرتا ہوں میں اپنے بچوں سے. ہاں وہ بہت مطلب ہے اس کے اندر. میری زندگی کا سب سے خوبصورت چیز وہی ہیں میرے ماں باپ کے بعد. تو لیکن ٹھیک ہے, ایسی مذاق. اٹ واز اے جوک. آئی سیڈ اٹ آن اے لائٹر نوٹ. بیوی کہیں اسٹینڈ نہیں کرتی. آئی سیڈ اٹ نہیں, میری بیوی بھی اسٹینڈ کرتی ہے, اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے, بڑی اچھی عورت ہے. مطلب آئی سیڈ اٹ آن اے لائٹر نوٹ. اگر میں 10 سال پیچھے چلا جاؤں تو اگر میں کچھ چینج کرنا چاہوں تو ویسے کیسی بات ہے, آئی ڈونٹ ہیو اینی ریگریٹس فار اینی تھنگ ان مائی لائف. لیکن اسٹل اف یو ہیو ٹو گیو ایڈوائس ٹو یور لٹل سیلف کہ کچھ امپروو ہو جائے یا کچھ ڈفرینٹ ہو جاتا پرسنالٹی. نہیں, آئی انجوائڈ مائی لائف, آئی لوڈ اٹ. جیسی بھی گزری بڑی اچھی تھی, بڑا مزیدار تھا. چلے ٹھیک ہے. میلا چراغا. ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ میں کہوں گا اپنے ذات سے کہ اسپینڈ مور ٹائم ود یور پیرنٹس. یس, آئی مس دیٹ. اینی ویز میلا چراغا کے حوالے سے بتائیے. ہاں, میرا چراغا ماشاء اللہ اب اسٹارٹ ہوا ہے, اور دیکھیں فیسٹیوٹی ویسے ہی ہماری مر گئی ہوئی ہے. اب ہمیں انٹرٹینمنٹ کے لیے ہمیں کس فیملی ولاگرس کو دیکھنا پڑتا ہے یا عجیب سے یوٹیوبرس کو دیکھنا پڑتا ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے. انٹرٹینمنٹ اصل میں فزیکلی باہر جا کے ہے. ضرور جانا چاہیے, باہر جائیں, بچوں کو لے کے جائیں, پھریں دنیا میں, پھریں پھریں. یہ کیا آپ فون لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں اور لائک مارتے رہتے ہیں, وہ ڈالر وادتے رہتے ہیں, تہاڈا دماغ خراب ہوتا رہتا. تو یہ خود کو اس سے نکالیں, باہر جائیں, فزیکل ایکٹیویٹی میں آئیں, لوگوں سے ملیں, دوستوں سے ملیں, بات چیت کریں, کسی کو پتہ چلے آپ کا کہ آپ کو کسی کا پتہ چلے, لوگوں سے ملیں, وہ چیزیں کھلتی ہیں آپ کے لیے, دنیا کھلتی ہے. اور میرے خیال سے کہ نہ صرف آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ ان اٹ ایز ویل فزیکل ایکسرسائز ہے بلکہ مینٹل ایکسرسائز بھی. جی ایسے ہی ہے, لوگوں سے ملنا جلنا مینٹل ایکسرسائز ہے. آپ کو مزہ آتا ہے لوگوں سے بات کر کے, دنیا اتنی خوبصورت ہے, لوگ اتنے خوبصورت ہیں, ملیں جا کے ان کو, دیکھیں ان کو, زندگی انجوائے کریں. ایک ہی فون دے نال جڑ گئے نا, میرے بچے اگر جڑ جائیں نا فون کے ساتھ مجھے بہت غصہ چڑھتا ہے. کہتا ہوں جاؤ یار کھیلو, مطلب باہر جا کے کھیلو, گراؤنڈ میں کھیلو, یہ کیا فون کے ساتھ بیٹھے ہوئے. آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے صحافی بنے؟ میرے وجہ جو دل کرتا ہوں. میرا بیٹا جو ان سے ہے وہ اسپیس سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے, بیٹی جو سی ہے میری وہ پینٹر بننا چاہتی ہے. تو وہ ابھی سے ڈیسائیڈ کر چکے ہوئے ہیں, وہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں بہت زیادہ. کبھی ایسے ہو وائف نے گلا کیا ہو کہ آپ کا ٹائم زیادہ تر آپ کے کام پہ گزر جاتا ہے, ان کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ نہیں, اور بھی بہت سارے گلے کرتی ہے وہ. لیکن آپ کے لیے لائٹر نوٹ جو ہے وہ آپ کے لیے بھاری ہو جائے گا. اینی ویز نہیں, بھاری بوری کچھ نہیں ہوتا میرے لیے. میں جو کہہ دیتا ہوں میں اس پہ کھڑا ہوتا ہوں, اسٹینڈ کرتا ہوں ہمیشہ. تو یہ ٹھیک ہے, وائف نے کب گلے کرتی ہے, بہت گلے کرتی ہے, اس کو تو میرے سے گلے ہی گلے ہیں, اس کو کبھی میرے سے مطلب وہ نہیں ہوا, لیکن اچھا چلتا ہے, اچھا ٹائم گزرتا ہے ہمارا. چلیں, بفور وی ریپ اپ دا سیشن,
صرف 1-2 سیکنڈ کے اندر یہ بتائیے اگر آپ نے چوز کرنا ہو تو کس کو چوز کریں گے, عمران خان یا نواز شریف؟ خود کو. اس میں آپ کا آپ ہیں ہی نہیں تو میں آپشن دونوں ریجیکٹ کرتا ہوں. آپ دونوں میں سے کسی کو پسند نہیں کریں گے؟ ریجیکٹ کرتا ہوں مطلب ہاں دونوں آپشن. ڈپلومیٹک ہو گئے آپ. چینج دا آپ آپشن. ڈپلومیٹک ہو گئے یہاں پہ, اب آپ ڈر گئے. نہیں میں ڈرا نہیں, مجھے دونوں ہی نہیں پسند, میں کیوں ان کو سلیکٹ کروں. ہاں Thank you for being here. It was a really nice conversation here at RNN Podcast with you. Thank you guys for watching us today. آپ نے جیسے دیکھا کہ ہم لوگ نے ایک دبنگ صحافی سے بات کی جو لوگوں سے نہیں ڈرتا بلکہ لوگ ان سے ڈرتے ہیں. بہت ہی اسٹیٹ فاسٹ اور اسٹیٹ فارورڈ ہے. اور تو اور جناب, ہم جب بات کرتے ہیں حکومتی انیشیٹوز کی تو اس میں یہ کچھ اپنا حصہ ڈالنے والے ہیں. چند آئندہ دنوں میں آپ دیکھیں گے اور ہم سب دعا گو ہیں, ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے رونقیں دوبارہ سے دوبالا ہوں گی جب بات کرتے ہیں ورلڈ سٹی کی اور اس کے علاوہ سیف بسنت 2026 کے پلان کے بھی. تھینک یو فار بینگ ہیئر. اسٹے ٹیون فار انادر سیشن. ٹل دین بائے بائے.